زینب کے دل میں ایک دم دھکسا ہوا۔ اس کے بوڑھے باپ کا اکھڑ مزاج اور مار پیٹ کا رویہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ وہ جھولاہا بوڑھے نے کھانستے ہوئے کہا، میں اس سالے کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ ماں، تو بڑے مالک کیا کہہ رہے تھے؟ باپ کہہ رہے تھے، ہاں مجھے پتا ہے تم اصل نسل نیشا پوری سید ہو، میں کوئی سلسلہ لگاتا ہوں۔ انہوں نے رمضان کے آخر تک جواب دینے کا کہا ہے۔ بوڑھا پہر کھانسی کے زور سے جھک گیا اور بولا، اللہ کرے کوئی لڑکا مل جائے، ورنہ یہ ناک کٹوائے گی کسی دن۔ ماں، غریب ہونا بھی بڑا گناہ ہے، گھر میں پیسہ ہوتا تو لڑکی راہ تھوڑی جاتی، یہ تو تمہاری ضد کی وجہ سے بیٹھی ہے۔ اگر تم یہ سید اور مغل کی اینک اتار کر سوچو تو۔ بوڑھے کو پہر کھانسی نے آ لیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ زینب بیچاری نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان تھا۔ وہ 22 کی ہو چکی تھی اور جوانی اس پر پورے زور سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ جعفر کے ساتھ خیالی دنیا میں شادی کے بعد کی زندگی کے مناظر اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کل جعفر سے ضرور ملے گی۔ اس رات جب اس کی ماں نے اس کو زور سے پکارا، ارے کہاں دفع ہو گئی ہے؟ زینب نے جواب دیا، امی اوپر چھت پر ہوں، دھوپ لے رہی ہوں۔ ماں نے طنزیہ کہا، دھوپ خصموں سے دیدیں ملا رہی ہوگی، جلدی نیچے دفع ہو۔ زینب نیچے آئی اور کوٹری میں کپڑوں کے ڈھیر پر لیٹ گئی۔ شیطانی خیالات پوری شدت سے اس کے دماغ پر طاری ہو چکے تھے۔ رات دیر گئے جب ماں سفید برقع اوڑھ کر باہر ہٹ گئی۔ نکلی، زینب نے دروازے کی کنڈی لگائی اور پلنگ پر جا لیٹی۔ تبھی چھت سے دھکسی آواز آئی۔ محلے کے لڑکے پتنگ بازی کرنے آئے تھے۔ زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھی تو دیکھا شفیع اس کی چھت پر موجود تھا۔ اسے دیکھ کر زینب بے ساختہ ہنس پڑی۔ شفیع نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زینب نے بے دلی سے کہا، چھوڑو کتے حرام زادے، میں شور مچا دوں گی۔ لیکن اندر سے وہ ایسا کرنے میں مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شفیع نے اسے چوما اور زینب بس ہلکی مخالفت کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد زینب ہوش میں آئی تو وہ تقریباً برہنہ اپنے پلنگ پر پڑی تھی۔ شام کو بوڑھی ماں واپس آئی اور ہمیشہ کی طرح شادی بیاہ کی باتیں کرنے لگی، لیکن زینب کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اگلے دن شفیع کی طرف سے ایک اور پیغام آیا جس میں رات کی ملاقات کے لیے کہا گیا تھا۔ زینب کے دل میں کشمکش تھی۔ اس کا دماغ کہتا، یہ راستہ ہے، گناہ اور شیطانیت کا ہے، لیکن دل کہتا، زندگی کا مزہ لو، کیا معلوم کتنا وقت بچا ہے۔ آخر کار اس نے دل کی مان لی۔ رات کا وقت طے ہوا اور زینب نے ماں باپ کے سونے کا انتظار کیا۔ اندھیری رات میں وہ چھت پر پہنچی۔ ایک سایہ اس کی طرف بڑھا اور اسے باہوں میں بہر لیا، لیکن چند لمحوں بعد زینب کو احساس ہوا کہ یہ شفیع نہیں تھا۔ کیا تم کون ہو؟ زینب نے دھکا دے کر کہا۔